واقعات ملیں گے آپ کو، بہت سے ایسے ہیں کہ دل جھوم اٹھے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ حدیث پاک جس پر ابھی میں نے سنا ہے اس پر بات کریں گے. صرف مسلم شریف، پھر سے میں کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی پارٹ میں سنے تو اس کو حوالہ مل جائے. حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، کتاب الاشربا، باب لہسن اور پیاز کھانے کے مباح ہونے کے بیان میں، اس میں حدیث شریف مل جائے گی. حدیث نمبر 2053. نمبر چینج ہو سکتا، باب چینج نہیں ہوگا. اس میں ہے حضرت ابو ایوب انصاری نیچے نہیں رہے، اوپر رہ رہے ہیں. دل گوارا نہیں کیا کہ میں اوپر رہوں، کونے میں جا کر، چھت کے کونے میں جا کر، اس فلور کے کونے میں رات بھر بیٹھ گئے. سرکار نے کہیں حکم فرمایا تھا کہ آپ کو کہ ابو ایوب میرے اوپر چلنا نہیں؟ کہیں ہے یہ لکھا ہوا؟ کہیں دکھا دے بھائی میں کوئی میرے کو تو میں مانوں. خود سے تعظیم کا یہ عمل انہوں نے کیا جو کہیں پہ لکھا ہوا نہیں تھا، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث شریف میں سرکار نے بیان کیا تھا. خود سے کیا. رات بھر بیٹھے رہے پر جاگتے رہے، پر سرکار کے بدن کے اوپر سوئے نہیں کہ اوپر نہیں سونا. حالانکہ اوپر چھت تھی، چھت کے اوپر نہیں. پانی خشک کر لیا، رات بھر ٹھنڈی میں رہ گئے، اپنی چادر خراب بھی گیلی کر لی. سرکار کو پانی کا قطرہ بھی نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو. کہیں کوئی دکھا سکے گا یہ کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں آرام کروں تو میرے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہیں گرنے دینا؟ کہیں ہے یہ؟ خود سے کیا، تعظیم کی. اور یہ تعظیم شریعت کے باہر نہیں تھی، شریعت میں تھی، شریعت ہی تھی بلکہ یہ خود سے کیا. اس کے علاوہ سرکار کی بارگاہ میں حضور منع بھی کر رہے ہیں کہ نہیں میرے لیے نیچے بہتر ہے. آپ ضد کر رہے ہیں، محبت والی ضد کہ نہیں آپ اوپر تشریف لے جائیں، مجھے گوارا ہی نہیں. یہ بھی کیا تھا؟ تعظیم تھی. سرکار نے فرمانے کے باوجود بھی منع کیا کہ نہیں میں نیچے، آپ نیچے نہیں رہیں گے، آپ اوپر ہی تشریف لے جائیں گے. مجھے گوارا نہیں کہ میں آپ کے اوپر آرام کروں. نہیں، یہ بھی تعظیم اور ادب سرکار کے حکم فرمانے کے باوجود نہیں کیا. کہ میں کس لیے بول رہا ہوں اس طرف آتا ہوں. پھر اس کے بعد پہلے تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی کہ کہیں ایسا تھا نہیں کہ یہ کرو، میرے اوپر نہیں آرام کرنا، یا کونے میں رہ جانا، میرے اوپر چلنا نہیں، پانی گرنے میں جانا، کہیں نہیں تھا. اور یہاں تو سرکار فرما رہے میں نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے. پھر بھی فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اوپر ہی جانا بہتر ہے. حکم ہونے کے باوجود، سرکار کا فرمان ہونے کے باوجود آپ نے انکار کیا. محبت والا انکار تھا، بے ادبی والا انکار نہیں تھا، وہ تعظیم والا انکار تھا. اس کے باوجود سرکار نے قبول فرمایا، تعظیم تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جہاں لگ رہے وہیں سے کھانا تناول فرمانا. آج بھی علماء اس حدیث پاک کے بعد فرماتے ہیں کہ جو معزز ہو، علماء ہوں، سادات ہوں، مشائخ ہوں، ان کے لیے یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ وہ اپنے کھانے میں سے کچھ بچا ہوا چھوڑیں تاکہ جو دوسرے ان کے لواحقین ہیں وہ اس میں سے تبرک حاصل کریں. اس حدیث پاک سے ثابت ہے. تو آج بھی اگر کوئی کسی سید کا مطلب عام زبان میں جھوٹا کہہ لیجئے، حالانکہ وہ تبرک سمجھ کے لیں، کسی پیر صاحب سے مراد جو شریعت پر عامل ہو، شریعت چھوڑ کر ڈھکوسلے کرنے والے پیر کو تو لات مار کے بھگاؤ. جو شریعت کے خلاف جائے نہیں چلے گا، کوئی نہیں چلے گا، کوئی بھی ہو نہیں چلے گا. کھلی بات، صاف، شریعت کے بغیر کوئی کچھ نہیں. ایسے جاہل، ایسے ذلیل لوگ آ گئے ہیں کہ سنیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایسے اللہ 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 کی پناہ. کوئی آ جائے مارو، بالکل مار کے بھگاؤ. نہیں چاہیے یہ جھوٹے، یہ ڈھکوسلے کرنے والے پیر چاہیے ہی نہیں جو سنیت کو برباد کر دیں. نام لیتے رہے غریب نواز، غوث پاک، کوئی مطلب کہ نہیں. جو شریعت کے خلاف جائے اور جو یہ سب بولے کہ نماز نہیں، پیر ہی سب کچھ ہے، یہ نہیں چلے گا. نماز شریعت کی پابندی کرنے والے علماء، اور اس میں اگر سید ہوں تو پھر تو سبحان اللہ، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے پابند ہوں، وہ ایسے پیر ڈھونڈیے.
یہ جعلی پیروں سے بچیے. ٹھیک, اللہ بچائے رکھے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سو اہل سنت دیوبندی وہابیوں کے چکر میں مت پڑ جانا بھائی. وہ لوگ بہت نمازیں وغیرہ دکھائیں گے اور کھیر دکھا کے زہر پلا دیں گے, پھر پتہ چلا ایمان ہی ختم. اہل سنت جو اعلیٰ حضرت والا ہو اس کا راستہ پکڑی, اس کا دامن تھامے. اللہ ہم سب کو مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اب آتے ہیں اس طرف, اوپر رہنے سے منع کر دیا, رہنا پسند نہیں کیا, پانی سکھا دیا, چادر خراب کر دی. جہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا وہیں سے نوش فرماتے تھے. کسی چیز کا حکم کہیں ملا نہیں ہے, بس حضرت ابو ایوب انصاری کر رہے ہیں, سرکار جان رہے ہیں, منع نہیں کر رہے. پتہ چلا کہ تعظیم کی خاطر کوئی نیا عمل کر لینا یہ عین سنت ہے, بدعت نہیں ہے. یہ ان کا نصیب تھا, یہ ان کا مقدر تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان جلوہ فرما تھے, ظاہری حیات کے ساتھ تھے, تو وہ عمل کر جاتے تھے جو ہم کبھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے نصیب ویسے نہیں, اس لیے ہم تصور میں سرکار کی تعظیم کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیتے ہیں تو بالکل شریعت کے مطابق کرتے ہیں, کوئی بدعت نہیں کرتے. اگر ہم حضور سرکار کے آنے پر صحابہ کا کھڑا ہونا یہ حدیث سے ثابت, سرکار کو سلام کرنا یہ حدیث سے ثابت, سرکار کی بارگاہ میں نعت پاک پیش کرنا یہ حدیث سے ثابت, ان تمام چیزوں کو ہم نے جمع کر لیا اور کھڑے ہو کر سلام پیش کر دیا, تو کیا غلط کیا؟ بالکل صحیح کیا اور بالکل جائز کیا, کوئی بدعت نہیں ہے. یہ صحابہ نے کہاں کیا؟ صحابہ کے دور میں تو ایسا سلام نہیں ہوتا تھا, یہ بدعت ہے. ارے صحابہ کے دور میں یہ سب ہوتا تھا, تیری اوقات ہے وہ کرنے کی؟ صحابہ نے ایسے سلام نہیں پڑھا جو صحابہ نے کیا کر کے دکھا. صحابہ تو اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. غزوہ احد کا واقعہ دیکھیے, جب سرکار پر حملہ ہوا, کافروں نے حملہ کرنا شروع کیا, صحابہ پروانوں کی طرح آگے آتے تھے, سرکار کے سامنے اپنی جانیں قربان کرتے تھے. باقاعدہ روایتوں میں کہ صحابہ آگے, یعنی زوردار حملہ کیا کافروں نے کہ آج محمد کو ختم کر دیتے معاذ اللہ رب العالمین. سرکار پر لٹرلی باقاعدہ طور پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں صحابہ نے. آگے آ کر وار کھاتے تھے, لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے تھے. شہید سرکار پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ کیا سا تیری اوقات ہے؟ آج اتنی گالیاں دی جا رہی معاذ اللہ, اتنی توہین ہو رہی. اگر تو سچا ہے جا کے کر کے دکھا, حضور کے نام پر قربان ہو کر دکھا. اگر تیرے میں اوقات ہے, تیری باتیں کرتا ہے وہابی کہ حضور کے صحابہ نے ایسا نہیں, جو کیا وہ کر کے دکھا. ارے ہماری وہ اوقات نہیں کہ ہم کر سکیں, تو اس لیے جو ہماری اوقات ہے وہ کرتے ہیں. کوئی بدعت نہیں کرتے, کچھ غلط نہیں کرتے, بالکل جائز ہے. ادب شریعت کے دائرے میں, شریعت سے ہٹ کر ہو تو پھر وہ جائز نہیں, پھر وہ ناجائز. شریعت کے دائرے میں ہو. اگر اس دور میں کہیں کہیں الگ الگ وہ واقعات ہوئے, ان کو جمع کر کے ایک مجموعی طور پہ, جیسے سلام پڑھنا میں نے کہا, جمع کر کے ہم نے کر دیا, تو کچھ غلط نہیں ہے, ثابت حدیث پاک سے ہے. مروجہ طریقہ جو ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو. اب جو ہے نیا طریقہ, مطلب یہ جو الگ الگ ہوتا تھا اس کو ایک ساتھ جمع کر کے کرنے کا طریقہ کر دیا گیا. تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہر چیز کو اگر بدعت کہو گے تو بچ ہی نہیں پاؤ گے, کچھ نہیں بچے گا. پھر مسجدیں تک نہیں بچے گی, مسجدیں بھی بدعت کہلائیں گی. دکھا دو مجھے کہ حضور کے زمانے میں ایک بھی مسجد پکی ہوتی ہو. بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ بارش ہوتی تھی, سرکار سجدہ فرماتے تھے, جب اٹھتے تو مٹی کا اثر, گیلی مٹی کا اثر حضور کے ماتھے پر اور چہرے پر لگ جاتا تھا. یعنی چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی مسجد کی, اور مٹی گیلی ہوتی تھی تو جسے کہتے ہیں کیچڑ جیسا ہو جاتا. ویسی مسجدیں تھی, حدیث پاک میں موجود ہے. آج تم پکی بنا رہے ہو,
بالکل جائز نہیں. اگر تم ہر چیز کو بدعت کہو گے تو میں کہتا ہوں پکی مسجد بنانا بھی یہ حدیث کے خلاف ہے. ثابت کر کے دکھاؤ کہیں پکی مسجد حدیث میں ہے تو. حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, حضور کے زمانے میں ایسا. بنا کے دکھا, کچی مسجد پکی بنا رہے ہو, ہٹا کے دکھاؤ. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں, وسوسے ہیں, ان کے وسوسوں میں مت آئیے. میں نے حدیث سے ایک ہی حدیث پیش کی ہے جس سے اتنے سارے مسائل ثابت ہوئے ہیں, سب کچھ ثابت ہو رہا ہے. حدیث شریف پھر سے مسلم شریف باب پینے کی چیزوں کا بیان, کتاب کا نام پینے کی چیزوں کا بیان, اور باب لہسن اور پیاز کے کھانے کی اباحت کا بیان. اس سے یہ حدیث میں نے بیان کی ہے, مسائل بیان کیے ہیں. یہ مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں. کوئی آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے, چلتے رہے بھائی, چلتے رہے, ہم کو ہمارا کام کرنے دے. ہم اللہ والے رسول والے ہیں, تو دیو کا بندہ ہے, دیو بندی بنا رہے, ہم کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بن کے رہنا ہے, ہم کو ویسا رہنے دے, آپ کو یہ کرنا ہے بس. تو اللہ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے, وسوسوں سے پروردگار ہماری حفاظت فرمائے, آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے, مستحکم بنا دے ہمیں ایمان. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے کی طرح حاضر ہوتا رہوں. انشاءاللہ آپ دعا کریں. بہت پریشانی ہے, بہت زیادہ. تو اللہ یہ جو چلا رہا ہے, چل رہا ہے, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. دعا فرمائے کہ یہ ساری مشکلیں دور ہو جائیں. بہت زبردست طریقے سے پھنسا ہوا ہوں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے اور میری مشکلیں, میرے بچے کی مشکلیں آسان ہو جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.